أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ ترجمہ: پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں پر جن چیزوں کے حلال و حرام ہونے کی تمہیں خبر دی، اگر یہودی اسے جھٹلائیں تو آپ فرما دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے، ورنہ بہرحال جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان سے ٹالا نہیں جاتا اور پھر عذاب اپنے وقت پر ہی آ جاتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ترجمہ: اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو، تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ اس میں غیبی خبر ہے کہ مشرک جو آئندہ کہنے والے تھے اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ مشرکین پر جب حجت تمام ہو گئی اور ان سے کوئی دلیل نہ بن پڑی تو کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے۔ ہم نے جو کچھ کیا اور کرتے ہیں یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد اس طرح فرما دیا کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ تمہارا شرک اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا یہ رواج سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی سے ہے تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا لطف و عنایت اور بڑی کرم نوازیاں ہوتی۔ حالانکہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اس گمراہی کو اپنایا تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور انہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب تم خود غور کرو کہ ایسی سنگین سزا مجرم اور نافرمان لوگوں کو دی جاتی ہے یا اطاعت گزار اور فرما بردار افراد کو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسی دلیل جو تمام تر شکوک و شبہات کو جڑ سے اکھاڑ دے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس نے رسولوں کو دلائل اور معجزات دے کر بھیجا اور ہر مکلف پر اپنے احکام کو لازم کیا ہے، اور ان کو مکلف کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، یعنی انہیں با اختیار بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ بندے اپنے اختیار سے ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، ورنہ اگر وہ چاہتا تو جبراً سب انسانوں کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل لاغو ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا نہ وہ بحیرہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے، کیونکہ اس قسم کا جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں، حق اور باطل کو جانچیں، کھرے کھوٹے کو پرکھیں، انبیاء کرام کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق محسوس کریں اور اپنے اختیار سے برے کاموں اور بری باتوں کو ترک کریں اور شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے کو اختیار کریں۔ وہ جس چیز کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پیدا کر دے گا۔ ان آیتوں میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا بلکہ مختار بنایا ہے، اور اس میں جبریہ کا بھی رد ہے۔
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع آباء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ترجمہ: تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی تمام حجتیں باطل فرما دی تو اب بیان فرمایا کہ ان کے پاس اپنی بات پر کوئی گواہ بھی نہیں، چنانچہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی شاہد نہیں ہے اور جو وہ کہتے ہیں وہ ان کی اپنی تراشیدہ باتیں ہیں۔ فَإِن شَاهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں، یعنی مشرکین اگر اپنی جھوٹی بات پر کوئی گواہ لے ہی آئے تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شہادت دے بھی دے تو وہ محض خواہش کی اتباع اور کذب و باطل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی بھی حرام ہے اور اس کی تصدیق و تائید بھی، اور جھوٹے آدمی کی وکالت بھی، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے، اور احادیث میں اس کی سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے کسی ظالم کے باطل کام پر اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے بری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ تعالیٰ کے شدید غضب میں رہے گا جب تک اس مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ترجمہ: تم فرماؤ او میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقی حلت و حرمت کے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں جو خود اس خالق کے کائنات میں عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا۔ نمبر 3، مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کرنا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، ناحق بات کہنا۔ اور نمبر 9، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور صریح ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم پر
ان کے بہت سے حقوق ہیں، انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی، ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں، ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب سب داخل ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ بارہ فقر و تنگ دستی کے اندیشے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دے گا، تو پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو غریبی کی وجہ سے لڑکے یا لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جو مالدار شرم و عار کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے۔ ان کا ذکر دوسری آیات میں ہے۔ ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کس قدر حسین ہے، اور اسلام نے بچیوں اور عورتوں کو کیسے حقوق عطا فرمائے، اس کے لیے یہ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے، مثلا ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی نے عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ نیز اللہ کی رضا و ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ کا خوف دامنگیر ہو، لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹیں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے
اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی جلد اس کا ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے اور بکثرت یہ دعا مانگا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، ارشاد فرمایا، کہو اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ، اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل۔ ترجمہ، اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ناحق قتل کرنے والے یا قتل کا حکم دینے والے کے بارے میں احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا ہے، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 69 حصے قتل کا حکم دینے والے کے لیے اور ایک حصہ قاتل کے لیے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کا دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو اسے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل عرض کرے گا، مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حاکم اسلام کے لیے مجرم کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے قاتل کو قصاص میں، شادی شدہ زانی کو رجم میں اور مرتد کو سزا کے طور پر قتل کرنا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ قتل برحق کی جو صورتیں بیان ہوئیں ان پر عام لوگ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اجازت صرف حاکم اسلام کو ہے۔